اسٹیج پر وشورائیگا معزز مکرم سامعین و مقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین۔ حضرات، آج کی یہ پرغیب پربہار محفل جوڑ سے جانشین قطب المدار خواجہ سید ابو محمد الغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سجائی اور سنواری گئی، قابل ستائش کمیٹی والے ہیں اور قابل مبارکباد حضور رئیس الخطبہ امیر القلم سید مولانا اکبر علی صاحب قبلہ ہیں، جنہوں نے اتنی مصروفیات کے بعد سب سے زیادہ اس پروگرام کو سجانے اور سنوارنے میں محنتیں اور کاوشیں کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اولیاء کرام کے صدقے سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے مطابق کچھ گفتگو کروں، بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بار اور انیس بے قطع چار ذات دردمندہ سیاح لامکا وجہ منقطع مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں اور پڑھے بابا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شفقت رب حبلی کی دعائیں مانگے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، باتیں تخلیق دو عالم مالک کل نے کہا، باتیں تخلیق دو عالم مالک کل نے کہا، ہم نے تو بنا دی دنیا اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو بنا دی دنیا اب چلائے مصطفیٰ۔ ابھی ڈالے ملت اسلامیہ فطرتاً انسان مقلد واقع ہوا، یعنی اپنی پیدائش کے بعد جب بچے کا ذہن نشو و نما پانے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ تدریجاً سیکھنے اور سمجھنے بھی لگتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اپنے سے بڑوں کو کرتا دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر خطے، ہر ملک، ہر پران، ہر ضلع، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قبیلے کی لینگویج، زبان، بھاشا مختلف ہے، الگ الگ زبانیں ہیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ الگ الگ ہے، تہذیب و ثقافت علیحدہ علیحدہ ہے، لباس و کام، زندگی گزارنے کا انتظام و نظام سب الگ الگ ہے، کیونکہ انسان تقلید کا حکم ہے، کسی کا کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انسان کی تقلید کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو صحیح اور درست زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کرام کی جماعت عطا کی، کیونکہ انسان تقلید کا حکم اور اس کا متلاشی ہے، اسی لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت عطا کی۔ انبیاء کی جماعت میں آخری نبی کی شکل میں محسن انسانیت آمنہ کے لال، محبوب بے مثال، رب کے دیدار، یتیموں کے والی، مظلوموں کے رکھوالے، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گناہگار امت کے بیچ بھیج کر ارشاد فرمایا لقد
رسول ہمارے پیشوا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو ہم سب کا پیشوا، ہم سب کا رہنما، ہم سب کا ہادی، ہم سب کا مرشد بنا کر بھیجا. ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے الگ الگ آئیڈیل بنائے ہوئے گھوم رہے ہیں. کوئی کسی فیس بک کے مشہور و معروف خطیب کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے گھوم رہا ہے، کوئی مرزا انجینئر اور ذاکر نائک جیسے شیطانوں کو اپنا آئیڈیل اور پیشوا بنائے گھوم رہا ہے، تو کوئی کسی مفتی، کسی مجدد، کسی مفسر، کسی مدرس، کسی معلم کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے گھوم رہا ہے. یاد رکھیے یہ جو مفسر ہے تفسیر میں تو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. یہ محقق دین کی تحقیق پہ ہماری رہنمائی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پیشوا نہیں ہو سکتے. یہ معلم درس پڑھانے میں تو ہمارے رہنما ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے طرز حیات کے مکمل آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل قانون کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل ہدایت کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل نظام کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل دین کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل اسلام کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل قرآن کے ساتھ آیا. ہمارا آئیڈیل ہمارا نبی ہے جو مکمل دستور زندگی اور اللہ نے اپنے محبوب کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا، پیشوا بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، تاکہ ہم اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کے کردار کو پڑھ کر ہم اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنی سیرت کو اچھا بنائیں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں. ملت اسلامیہ آپ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں ہو؟ کس لیے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ آدم صفی اللہ سے لے کر نوح نجی اللہ تک، عیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو بہترین نہیں کہا، افضل نہیں کہا. تم کو کیوں کہا؟ تم کو کیوں کہا؟ کیونکہ تم برائی سے روکتے ہو، بھلائی کی طرف لے جاتے ہو. تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو اور بھلائی کا راستہ بتاتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم خود بھلائی نہیں ہوں گے، جب ہمارے اعمال خود اچھے نہیں ہوں گے، جب ہمارا کردار خود اچھا نہیں ہوگا، جب ہمارے عمل خود اچھے نہیں ہوں گے، تو ہم لوگوں کو بھلائی کا راستہ کیا اللہ نے ہم کو بہترین امت کا تاکہ کیوں کا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھا راستہ دکھلا سکے، اچھی ہدایت دے سکے. لیکن آج ہم خود گناہگار ہیں، بدکار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں. آج ہم ہوٹل بازی میں لگے ہوئے ہیں، عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، مکاریوں میں لگے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات کر کے رخصت جو نبی قانون لائے، نبی جو اسلام لائے، نبی جو دین لائے، اسی پر چل کر ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنا سکتے ہیں. انہی کی زندگی پر عمل کر کر ہم اپنی زندگی کو عروج کر سکتے ہیں. نبی کی سیرت پڑھا کرو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرا کرو، تاکہ جب تم نبی کی سیرت پڑھو گے، نبی کی سنتوں کو دیکھو گے تو نبی کی ہر سنت پر عمل کرو گے. جب تم کہیں جاؤ گے، گفتگو کرو گے، تو دوسرا انسان دیکھنے والا تمہاری گفتگو، تمہارے کردار، تمہارے عمل سے دیکھے گا کہ واقعی یہ سچا پکا امتی ہے. اسلام زندہ باد، اس سے زیادہ